موضوع الدرس سے فی احوال یوم القیامہ والرد علی المکذبین من الکفار والمشرکین، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وإسمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وإنه لا يكل إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من أعداه وخالفه ونأواه بمشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں یہ قصہ اس طرح تھا کہ بعض کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام سے، اپنی دعوت سے ہٹانے کے لیے کچھ تدبیریں کی۔ ایک تو ان کے جو بڑے بڑے صنادید تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور ان کا متکلم جو ہے وہ ولید بن المغیرہ تھا۔ یہ کافروں کا بڑا سردار تھا اور بڑا دولت مند تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان اس کی بڑی جائیداد تھی، بڑے باغات تھے۔ اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو؟ میں بالکل اجازت ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی بات کرے۔ ان کا حضور یہ اتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا، ہمارے باپ دادا سب گزر گئے، اور آپ کی ولادت کے بعد بھی 40 سال گزر گئے، آپ نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ اب 40 سال کے بعد آپ نے دعویٰ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور دعوت ہمیں یہ دی ہے کہ تمام اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، صرف ایک خدا کے آگے جھک جاؤ۔ تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ آخر آپ نے یہ نعرہ جو ہے کیوں بلند کیا؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی، آدمی جو ایک نعرہ دیتا ہے قوم کو، اگر تو اس کی وجہ دولت ہے کہ بھی میرا نام ہو جائے گا، میں معروف ہو جاؤں گا،
اور میرے بعد دولت کے ڈھیر لگ جائے. اگر ایسی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکے کا سب سے بڑا امیر آدمی میں ہوں، آپ جتنا مانگتے ہیں مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے خداؤں کا نام لینا چھوڑ دیں. اور دوسری بات اس نے کہا حضور یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی نیا نعرہ اس لیے دیتا ہے کہ میں ایسی علاقے کا بڑا بن جاؤں، سردار بن جاؤں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم سارے قریش اکٹھے ہو کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو بڑا بناتے ہیں، آپ امیر مکہ بن جائیں، ہم سب آپ کے تابع ہوں گے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، تو میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لوں گا، چونکہ نامور لوگوں کے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں کہ جی یہ جینیس آدمی ہے، اس کا بڑا نام ہے. اگر اس لیے آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کے خاندان میں سے ایک نہیں 10 لڑکیاں جو ہیں آپ کو بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی خرچ کے دینے کے لیے تیار ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ، ہو سکتا ہے آپ پر کسی جن کا اثر ہو کہ بیٹھے بیٹھے جو آپ نے ایک نئی بات کہہ دی ہے، یا کسی جادوگر نے جادو کیا ہو، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں بڑے بڑے کاہن ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو علاج جانتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں، آپ کا علاج کرواتے ہیں. حضور پاک نے ساری باتیں بڑے تحمل سے سنی، برداشت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ولید دیکھو اب تمہاری بات ختم ہوگی. اس نے کہا جی ہاں ختم ہو. تو حضور پاک نے سورۃ الغافر کی آیات کی تلاوت کی. جب آپ نے آیات پڑھی اور اس آیت پہ پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب آئے گا، ہر حال میں آئے گا، تو ولید کانپنے لگ گیا اور نے کہا بس بس یا رسول، میں آگے برداشت نہیں کر سکتا. اور نے فرمایا تم مجھے دولت کی اور لالچ کی اور لڑکیوں کی باتیں کہتے ہو، اگر سورج میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی آسمان و زمین کی سلطنت کی چابیاں دے دو، میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے نا توحید. صرف زبانی کلامی تو سب موحد ہیں ماشاءاللہ، قبروں پہ سجدے کرنے والے بھی موحد ہیں، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے، ان سے پوچھے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، موحد ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں. بھئی کلمہ شریف پڑھنے کا حکم تو صرف نہیں ہے، جاننے کا حکم ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. پہلے جانو تو صحیح کلمے کا مقصد کیا ہے. تو جب تک تم کسی باطل خداؤں کو نہیں چھوڑو گے، لاکھ دفعہ کلمہ پڑھتے رہو، یہی تو شرک ہے کہ کلمہ بھی پڑھو اور شرک بھی کرو. اسی کا نام تو شرک ہے کہ کعبے کا طواف بھی کرو اور قبروں کا بھی کرو. اسی کا نام شرک ہے کہ کعبے میں آ کے اولاد اللہ سے مانگو اور وہاں جا کے قبروں سے مانگو. شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو ولید ابن المغیرہ تو بالکل کانپ گیا اور گھر آیا. تو سردار مجھے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب حضور نے قرآن پڑھا ہے نا، واللہ دیکھیں میں تو پرانا آدمی ہوں، زندگی گزار گئی، میری اتنی بڑی عمر ہے، میں جانتا ہوں واللہ لیس بشعر ولا بسحر، نہ وہ کوئی شعر ہے نہ جادو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کلام ہے ان علیہ لتلاوۃ، اور اس کے اوپر ایک بڑی کشش ہے، ایک بڑی رونق ہے، عظمت ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ، اور قرآن میں ایک مٹھاس ہے، محبت ہے جو کھینچتی ہے.
اور انہو یعلو ولا یعلا، یہ ایسا کلام مجھے لگتا ہے کہ سب پہ اوپر آ جائے گا، کسی کے نیچے نہیں رہے گا۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ لیکن کافر نے روک دیا، مسلمان نہ ہوا۔ کافروں نے پھر ایک اور چال چلی، انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا تفرقہ ہو گیا ہے کہ اب باپ تمہارے ساتھ ہے، بیٹا ہمارے ساتھ ہے، بیٹا تمہارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، گھروں میں فساد ہو گئے ہیں۔ تو اس کا حل ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں، 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی، اور 1 سال پھر تم ہمارے بتوں کی مان لو، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں کیسے ان کی عبادت کر سکتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم میرے سچے خدا کی عبادت کرو گے۔ اب آپ کے ہمارے راستے نہیں مل سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک۔ ان آیات میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنے راستے سے بچلا دیں، ہٹا دیں، پھسلا دیں۔ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ شاید آپ بھی تھوڑا بہت مائل ہو جاتے۔ یہ اللہ فرض محال ہے، مائل تو نہیں ہوئے، اللہ سبیل الفرض والمحال، ورنہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو بھی عذاب چکھاتے، دنیا کا بھی اور زندگی کا بھی، اور اگر ہم عذاب دیتے تو آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ اس میں تنبیہ ہوتی ہے حضور کی امت کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے۔ اس لیے اللہ نے خبر دی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی کیسے مدد کی، کیسے جمایا، کیسے محفوظ رکھا، کیسے آپ کو شر اشرار اور قید فجار سے ہم نے سلامتی دی، کیونکہ وہی متولی ہے ہر کام کا، اسی کی مدد ہے۔ انہوں نے آپ کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ ہی ان کا ولی ہے، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی ناصر ہے، اللہ ہی مؤید ہے، اللہ اس کے دین کو اعلیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کے دین کو جنہوں نے دشمنی کی ہے، اللہ ان کے اوپر اپنے نبی کے دین کو مشارق و مغارب کے اندر اونچا کر دیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ قال انفصل نظرت فی الیہود، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذ اشاروا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسکن الشام بلاد الانبیاء وترک سکن المدینۃ، وہذا القول ضعیف لأن هذه الآیت مکیۃ وسکن المدینۃ بعد ذلک۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ بجائے یہاں رہنے کے شام کیوں نہیں رہتے جو مادن الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا مسکن ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس طریقے سے یعنی حضور مدینے سے چلے جائیں، لیکن یہ قول جو ہے نا بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے،
اس کی وجہ کہ سورت اتری مکے میں، یہودی تو مکے میں تھے ہی نہیں، یہودی تو تھے مدینے میں، اور مدینے میں تو آپ بعد میں گئے ہیں، تو یہ قول جو ہے یہ تو بالکل ضعیف ہے۔ وَقِيلَ إِنَّهَا نَزَلَتْ بِتَبُوک، بعض کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، مفسر فرماتے ہیں اس میں بھی مجھے اعتراض ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار الأطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شار بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما۔ اس روایت میں جو بیہقی نے روایت نقل فرمائی ہے آتا ہے کہ یہود حضور کی خدمت میں آئے، فقالوا یا ابا القاسم ان كنت صادقا انك نبی فالحق بالشام۔ انہوں نے کہا حضور آپ اگر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر آپ شام جائیں۔ فإن الشام ارض المحشر وارض الانبیاء، چونکہ شام جو ہے وہ انبیاء کی زمین ہے اور قیامت کی زمین بھی ہے، کیا حشر بھی وہی ہوگا۔ فإن الشام فصادق ما قالوا، مفسر فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات تو ٹھیک کی۔ فغزا غزوۃ تبوک لا يريد الا الشام، یعنی آپ کا ارادہ ہوا۔ فلما بلغ تبوک انزل اللہ علیہ آیات من سورۃ بنی اسرائیل بعد ما ختمت السورہ، تو ابھی آپ راستے میں تھے کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَحْوِيلًا فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اللہ نے حکم دیا حضور آپ مدینے جائیں، شام نہیں۔ وَقَالَ فِيهَا مَحْيَاكَ وَمَمَاتَكَ وَإِنَّهَا تُبْعَثُ، آپ کی زندگی اور موت اب مدینے میں ہوگی اور آپ مدینہ منورہ کی سرزمین سے قیامت میں اٹھیں گے۔ وفي هذا الاسناد نظر بل اظهر ان هذا ليس بصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز تبوك عن قول اليهود وانما غزاها امتصالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا۔ مفسر فرماتے یہ روایت بھی غلط ہے، اس پر بھی مجھے اعتراض ہے۔ حضور کو اگر تبوک گئے بھی ہیں جہاد کیا تو اللہ کے لیے گئے، یہودیوں کو کہنے سے تھوڑے گئے ہیں آپ۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، میرے محبوب اب کافروں کے خلاف جہاد کریں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان کے ساتھ جہاد کریں جن کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ صحیح دین پہ بھی نہیں آتے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ وہ اہل کتاب جو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاں اگر وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینا چاہیں تو پھر آپ ان کو قتل نہ کریں۔ وَغَزَاهَا لِيَقْتَصَّ وَيَنْتَقِمَ مِمَّنْ قَتَلَ أَهْلَ مُوطَلٍ مِّن أَصْحَابِهِ، حضور پاک نے یہ جہاد اس لیے کیا تھا کہ آپ کے صحابہ کو جنگ موطا میں ان نے دھوکے سے قتل کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَحَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْوَلِيدُ ابن مسلم عن عقیل ابن معدان عن سلیم ابن عامر عن نبی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن فی ثلاثۃ امکنۃ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتارا 3 مقامات پہ، مکہ والمدینہ والشام، مکے میں، مدینے میں اور شام میں۔ قال الولید یعنی بیت المقدس، و تفسیر الشام بتبوک احسن،
مما قال الولید انه بیت المقدس واللہ اعلم۔ بہرحال یہ سارے اقوال ہیں، ان میں کوئی صحیح بات نہیں ہے کیونکہ یہ صورت ہی مکے میں اتری ہے۔ وقیل نزلت فی کفار قریش لما ہموا باخراج رسول اللہ من بین اظہرہم۔ اصل میں یہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ حضور کو مکے سے نکال دیں۔ فَتَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، اس میں ان کے لیے تنبیہ آئی، وَأَنَّهُمْ لَوْ أَخْرَجُوهُ لَمَا لَبِثُوا بَعْدَهُ بِمَكَّةَ إِلَّا يَسِيرًا، اگر حضور کو مکے سے نکالیں گے تو وہ بھی پھر نہیں رہیں گے مگر تھوڑی مدت۔ وَكَذَلِكَ وَقَعَ، اسی طرح ہوا۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ هِجْرَتِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ بَعْدَمَا اشْتَدَّ أَذَاهُمْ لَهُ إِلَّا سَنَةً وَنِصْفَ۔ آپ نے جب ہجرت فرمائی اس کے بعد کوئی تقریباً 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ نے ان سب کو جمعہم اللہ ایاہ ببدر، جنگ بدر کا میعاد ہو گیا، حالانکہ وہ کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ وَأَظْفَرَهُ بِهِمْ، اللہ نے آپ کو اس پہ مسلط کیا، کافروں پہ مدد کی، فتح دی۔ فَقُتِلَ أَشْرَافُهُمْ وَصَبِيَّ ذَرَارِيُّهُمْ، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے نوجوان قید ہوئے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَيْ هَكَذَا عَادَتْنَا فِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِرُسُلِنَا وَعَاذُوهُمْ بِخُرُوجِ الرَّسُولِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِي أَظْهُرِهِمْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ۔ اللہ اسی طرح ہماری یہ سنت اللہ ہے کہ جو ہمارے انبیاء کو نکالتے ہیں پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ الرَّحْمَةِ لَجَاءَهُم مِّنَ النِّقَمِ فِي الدُّنْيَا مَا لَا كِبْرَ لِأَحَدٍ بِهِ۔ اصل تو حضور چونکہ رسول رحمت ہیں، اس وجہ سے پھر بھی دنیا میں کافر بچ گئے، ورنہ تو ایسا عذاب آتا کہ ان کا بیج بھی نہ بچتا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پہ کیسے عذاب نازل کریں آپ جو ان کے اندر موجود ہیں، آپ جب جائیں گے تو پھر ہم ان کو عذاب دیں گے۔ واللہ اعلم۔